أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. منافقین کا ذکر ہوا، یہود اور منافقین کا. اس آیت کی تفسیر بھی بیان ہو گئی تھی. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما، کہ برائی کی بات ظاہر کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اگر اس قسم کی برائی ہے جس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یا برائی کرنے والے کی عادت خراب ہو رہی ہے، اس بنیاد پر، نیک نیتی کی بنیاد پر، اچھے بنیاد پر، یا اس کے ازالے کے لیے ایک آدمی کرتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی الجہر ظاہر کرنا، بالسوء من القول برائی کی بات کو، الا من ظلم مگر جس شخص پر ظلم کیا جائے، اور اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا، اگر تم ظاہر کرو خیر کو، اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے، نیک کام ہے، اس کو ظاہر کر کے کرو. او تخفوه، یا اس کو چھپاؤ. او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے تم درگزر کرو، برائی ہو گئی، غلط کام درگزر کیا، اس سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، درگزر کرو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، پس بے شک اللہ تعالی درگزر کرنے والا، قدیرا قدرت والا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، الذین جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اللہ تعالی کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ تفریق ڈالے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. تفریق کا مسئلہ آپ نے پہلے پڑھا ہے، کیسے، اس کی صورت بتائی. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعضوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے یہود نے کیا، نصارہ نے کیا. کچھ انبیاء کو مانا، کچھ کو نہیں مانا. یہ تفریق کی وضاحت فرما دی. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بنائے اس کے درمیان کوئی راستہ. بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا مطلب یہ ہے کہ بعض انبیاء کو مانے، بعض کو نہ مانے، جو مزاج مرضی کے مطابق ہو اس پر چلے، جو نہ ہو نہ چلے. یہ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں پکے کافر، حقا پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، رسوا کرنے والا عذاب. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالی پر،
ورسوله اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، ولم يفرقوا بین احد منہم اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی، ولم يفرقوا اور تفریق نہیں ڈالی ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان، اولئک وہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم عن قریب اللہ تعالیٰ دیں گے ان کو ان کے اجور، اجور اجر کی جمع ہے، یعنی ان کے اجر کا بدلہ، ان کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ایک ہی طرح کے مضامین مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر ہے، آگے بھی اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود کا۔ سوال کیے یہود نے کہ یہ جو کتاب آپ پر اتری ہے یہ یک بارگی کیوں نہیں اتری؟ قرآن کریم جو ہے یہ ایک بیک وقت جیسے پچھلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اتاری تھی، تو قرآن کریم کو اس جیسا کیوں نہیں اتارا؟ ایک ساتھ اتار لیتے۔ سوال دیکھیں، زیادہ سوالات کو شریعت نے پسند نہیں کیے، زیادہ سوالات کو، اور بیجا سوالات سے تو بالکل منع فرمایا ہے شریعت نے۔ سمجھ رہے بات کو؟ سوال اور پھر سوال کے موقع مناسبت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ ہمارے اسلام کے اندر بڑی اچھی تعلیمات ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے اتنے دور ہو گئے۔ بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں، بہت سارے ساتھی، میں جمعے کے لیے جاتا ہوں نا، وہاں عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں لوگ۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ ان سوالات سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کبھی حل نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسائل حل ہونے کے لیے جب تک انسان سنجیدہ نہ ہو اور احساس نہ ہو، مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھیں، تو قرآن کریم کے لیے جو ذہن چاہیے، جو سوچ چاہیے، جو قربانی چاہیے، وہ آپ دیں، قرآن خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ میں یہ کہوں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا سن لوں، ایک مضمون چلے اور اس سے متعلق کوئی سوالات تو میں سوالات کر دوں، بس بات ختم ہو جائے۔ مسائل کا حل نہیں ہے، ہماری سوچ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں، میری سوچ، ہماری سوچ، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسئلے حل ہوتے ہیں اصول سے۔ جو اصول ہے ان اصول کو اختیار کیا جائے۔ کوئی بھی کسی بھی شعبے سے متعلق جب تک ان اصولوں کو آپ نظر انداز کریں گے، آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ بڑا اہم وہ ہے، اس لیے شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو جو منافقین تھے وہ سوالات کرتے ہی کس لیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے تھے۔ اس لیے پھر 28ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، باقاعدہ ان سوالات کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تدبیر یہ اتاری کہ آئندہ جو آدمی سوال کرے گا وہ پہلے صدقہ دے گا، وہ پہلے صدقہ دے گا پھر سوال کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمان تو سوال زیادہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے کچھ سوالات کی ضرورت پڑی تو میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب میں نے اٹھا کے دے دیے، پھر جا کے میں نے سوالات کیے۔ منافق آدمی کی علامت پہچان یہ ہے کہ اس میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کہاں سے پکڑی کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ سوالات کرتے ہیں بیجا۔ اب ایسا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی سوال کرنے سے پہلے صدقہ دو۔ اب سب بھاگ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوالات تو ہمارے ہاں ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ہمارے ہاں تو یہ اس مناسبت سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اس مناسبت سے کر رہا ہوں۔ یہ جو یہود کی بات آ رہی ہے، سوالات کیا کرتے تھے یہود، بیجا قسم کے سوالات، اور باقاعدہ بسا اوقات تو آدمی گروپ بنا کر کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ یہ سوال کرو۔
سمجھ رہے ہیں؟ بیجا قسم کے سوالات. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ چیز تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے. پھر ایک آدمی آیا سوال کرتے کہ یا رسول اللہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اونٹنی تمہاری ہے، سوال مجھ سے کرتے ہو. عجیب. ایک آدمی آ کے کہتے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کے وہ بچہ جو ہے وہ مطلب مذکر پیدا ہوگا یا مؤنث پیدا ہوگا. یہ منافقین سوالات کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو مسائل کا حل ہمیشہ دیکھنا، مسئلے کا اصل حل کیا ہے. ہمارے مسائل جو اکثر خراب ہے نا کہیں بھی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اصول کو ہم نے نظر انداز کر دیے. اصول کو جب نظر انداز کیا نتیجہ کیا نکلا؟ عظمت ختم ہو گئی. یہ موبائل کے اندر آج کل قرآن کریم لگانا، اس کو سننا اور اس طریقے سے گھنٹی کے طور پر بجانا قرآن، یہ چیزیں جتنی سہولت ہو گئی نا اتنے دین کی عظمت دل سے نکل گئی. جب تک کسی بھی چیز کے لیے قربانی کا جذبہ نہ ہو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. قربانی کا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیں گے. اور ہم کہیں کہ مفت میں ٹیک لگاؤں اور ساری چیزیں مل جائے، ایسے دین کہاں سے مل سکتا ہے؟ قربانی دینی پڑتی. اور ایک مرتبہ جی میں نے ایک کورس کر لیا قرآن کریم کا، ایک کورس سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے، قربانی دینی پڑتی. ہم اپنی دنیاوی تعلیم کو لے لیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں اس کے لیے، کتنا وقت لگاتے ہیں اس کے اوپر، کتنے پیسے لگاتے ہیں، پھر جا کر کے کوئی نہ کوئی شکل اس کے سامنے آتی ہے. اور دین کے لیے دیکھو تو کوئی وہ نہیں ہے. یہ تو مذاق تو نہیں ہے. یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، یہودی. اہل کتاب سے مراد یہ کون ہے؟ یہودی. سوال کرتے ہیں کیا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ آپ اتاریں ان پر کتاب آسمان کی طرف سے. مطلب یہ جو کتاب آپ پر اتری ہے یہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ یہ ایک ساتھ نہیں اتری، اس لیے آپ ایک اور کتاب اتاریں جو یک بارگی ایک ساتھ اترے پھر ہم مانیں گے. تو کیا خیال آپ کا، وہ ماننے کے لیے تیار تھے؟ اگر قرآن کوئی کتاب اتر جاتی ان کے مزاج مرضی کے مطابق وہ مان لیتے، کیونکہ تو سوال بھیجا ہے نا. ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ اتارے آپ ان پر کتاب آسمان کی طرف سے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، پس تحقیق انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑا. اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا سوال کیا. فرمائی تو کچھ بھی نہیں. اچھا اس کا مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوالات کرتے تھے بیجا قسم کے. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہنے لگے دکھاؤ ہمیں اللہ کھلے طور پر. اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، پس پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے. کوہ طور کا واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہے. پہلے 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے کے گئے تھے. وہاں جب گئے اللہ کی طرف سے باقاعدہ آواز آئی، کہنے لگے اب تو ہم نہیں مانیں گے. ارنا اللہ جہرتن، کھلے طور پر اللہ کو دکھاؤ. جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لے ہم نہیں مانیں گے. اب بجلی گری اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. سمت تک یہ ایک خرابی ان کی، ارنا اللہ جہرتن. اور اس سے بڑی چیز ایک اور آپ کو بتاؤں، دیکھیں سوالات ہر جگہ ہوتے ہیں، سوالات بھی ہوں، اس سے بڑی چیزیں برداشت کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھی کبھی بعض بساؤ کا سوال کرتے ہیں، بعض تو دوسرے ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں اس پہ، حالانکہ سوالات مجھ سے ہوتے میں برداشت کرتا ہوں. تو کبھی کبھی اس سے بڑی چیزیں برداشت کرنا. دیکھیں بہت بڑا فرق ہے.
سوالات جو کرتے ہیں اصول سے ہٹ کر یہ بھی غلط ہے، اور جو برداشت نہیں کر سکتے یہ اور اس سے بڑی غلطی ہے۔ ان چیزوں کو کبھی کبھی مزاج کے خلاف چلنے والی باتوں پر چلنا، دیکھیں ہر جگہ مرضی مزاج کا ماحول کہیں نہیں ملتا، اور پھر مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ ہے، حالات سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بعض ساتھی آ جاتے ہیں وہ سخت کہتے ہیں یہ سوالات کا سلسلہ رکو، مجھے خود اس سے زیادہ تکلیف ہے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود ایک آدمی سوال کرے سمجھائے بھی پھر بھی اگر ہو جاتا ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا۔ اب ہمارے ہاں ساتھی کیا کہتے ہیں یہ سوالات کیوں ہوتے ہیں اس قسم، تو یہ ساری چیزیں اپنے کبھی کبھی ہے نا، یعنی ایک ساتھی میرے پاس آتے ہیں، آج میرے خیال میں نہیں آئے، پیچھے بیٹھتے ہیں وہاں، بڑے زبردست آدمی ویسے، لیکن اس میں ایک چیز کیا ہے، وہ سوالات ان کو بہت زیادہ اٹھتے تھے، بہت عجیب و غریب قسم کے سوالات، کیونکہ پورا ماحول ایک ماحول میں ایک زندگی گزاری، عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے تھے۔ تو پھر مجھے ایک مرتبہ ملے، کہنے لگے مجھے ٹائم چاہیے، مجھے ملے، بعد میں بات کی، بات سوال، ذہن بڑا شکوک و شبہات والا ذہن، لیکن تھے بڑے صلاحیت والے آدمی۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا دیکھو میرے پاس آپ کے مسائل کا ایک حل ہے۔ کہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو آپ کو جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں نا، آپ اللہ کے لیے برداشت کر کے مت کرو، اس لیے کہ آپ کے سوال اصول کے مطابق ہے نہیں، مزاج کے مطابق ہے۔ دل چاہتا ہے کہ سوال کرو اندر سے، یہ میں نے کہا اس سے مسائل آپ کے حل کبھی نہیں ہوں گے اور فائدہ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو کچھ عرصے تک اس نے سوال، پھر مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کبھی کوئی مضمون آتا ہے نا، مجھے بڑی سخت اندر سے وہ ہوتی ہے کہ میں سوال کروں، لیکن آپ نے روک دیے، کیا کروں؟ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ملا، کہنے لگے آپ نے جو نسخہ بتایا نا بڑا فائدہ ہوا اس سے، میں نے برداشت کیا، اب بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو ان چیزوں سے بھی موقع مناسبت کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میری جو خواہش ہے، میری جو چاہت ہے وہ ٹھیک ہے بالکل، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اور اس کمزوری کا ازالہ کرنا پڑتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا میں محسوس کرتا ہوں سب سے بڑا اس میں عمل دخل کس چیز کا ہے؟ قوت برداشت۔ مطلب میرے مزاج کے خلاف، کیونکہ ہر قسم کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، عجیب و غریب مزاج کے لوگ، عجیب و غریب قسم کے سوچ اور عجیب سوالات کرتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ تو ان چیزوں کو برداشت کرنا، ہر آدمی کے ساتھ معاملہ اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ الگ چیز ہے نا، وہ تو سوال ضروری ہو نا، جیسے مثلا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی چیز کا کیا مطلب ہے، ایک بیجا سوالات کی بات کر رہا ہوں، خارجی سوالات ہے، بیجا سوالات ہے، سمجھ رہے؟ اس کو بھی سمجھے آپ؟ نہیں، دو قسم کے سوالات ہیں نا، ایک تو سبق سمجھ میں نہیں آیا، کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آئی وہی، اور ایک یہ اس سے متعلق کوئی موضوع ہے، کوئی بات ہے، خارجی سوال ہے اور وہ پوچھتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، اور اس کا بہترین حل اور بتاؤں، جب اس قسم کی باتیں ہوں نا اکیلے میں آ کے پوچھیں کہ سوال اگر ہو اس قسم کا کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے مل بیٹھ کے ہم اصول بھی بنا سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے اور اچھی شکل سامنے آ سکتی ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، یہ دوسری خرابی یہود کی، پھر بنایا تم نے بچڑے کو، دیکھیں یہاں اتخذا یہ دو مفعول چاہتا ہے، اتخذا تو ایک مفعول تو ہو گیا العجلہ، پھر بنایا تم نے بچڑے کو، الہن دوسرا مفعول جو ہے محذوف ہے، سمجھ رہے؟ پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی تھی تمہارے پاس واضح قسم کی نشانیاں اور دلائل،
واضح دلائل آ گئے تھے، کتاب آ گئی، اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے تورات بھی آ گئی، بچڑے کو معبود بنا لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، تعلیمات ان کے پاس آئی، اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے بچڑے کو معبود بنا لیے واضح دلائل آنے کے بعد۔ لیکن فعفونا عن ذلک، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کیا، تمہاری غلطی معاف کر لی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ، کھلی دلیل، سلطان دلیل، غلبہ ایسی دلیل جو انسان کو غالب کر دے۔ بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں نا، اس لیے کہ اس کا غلبہ ہوتا ہے ظاہری طاقت کے اعتبار سے، بادشاہ سلطان۔ اور سلطان ایسی مضبوط دلیل کو بھی کہتے جو انسان کے موقف کو غالب کر دے۔ سلطانا مبینا، کھلا غلبہ۔ اب کھلا غلبہ کیا تھا؟ عصا، ید بیضا، تورات، تو تورات کا ذکر تو پہلے ہو گیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ دیا تھا۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے اٹھایا ان اہل کتاب کے اوپر کوہ طور کو، ان کے سروں پر، پہلے گزرا ہے، ان کے سروں پر کوہ طور کو اٹھایا۔ کیوں؟ بمیثاقہم، ان کے وعدے کی وجہ سے۔ پکا وعدہ کیا، وعدے سے پھر گئے کہ ہم تورات کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور پھر گئے اس سے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ اٹھایا۔ یہ ان کی مطلب، اس کے مطلب ان کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے۔ یہ قصہ بھی پہلے گزرا، سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، لیکن انہوں نے اس کا الٹا کیا۔ اسی طریقے سے وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے والے دن زیادتی مت کرو، شکار مت کرو، اس میں بھی انہوں نے حکم عدولی کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کس کس وعدے کا ذکر ہم کریں؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیے ان سے مضبوط قسم کے وعدے، لیکن کسی وعدے پر یہ پورے نہیں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وعدے کیے، پورے نہیں اترے۔ ان کے مزاج میں ہے نا، یہود کے مزاج میں، اور نمبر 2 نصارہ کے مزاج میں، یہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی وعدہ انہوں نے پورے نہیں کیے، کبھی توڑ دیتے ہیں وعدہ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب دیکھیں اس لفظ کو، فبما میں با سببیہ ہے، سبب کے لیے، اور ما زائدہ ہے، ما ہے زائدہ۔ اصل میں یہ عبارت یوں بنے، فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب توڑنا ان کا، میثاقہم اپنے وعدے کو، یعنی انہوں نے جو اپنے وعدوں کو توڑا، جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کا توڑنا اپنے وعدوں کو، ایک وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا۔ 2 وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو ناحق، انبیاء کرام کو شہید کیا، تیسری خرابی۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ قول، یہ کہنا کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، یہ پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل غلاف میں، آپ کی باتوں کا اثر ہم پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بولنے دو یار، بولنے دو، کہنے دو، بولتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے بولنے دو بولنے دو، ان کی آپ کی باتوں کا، آپ لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر ہم پہ نہیں ہوتا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلاف میں ہے، پردوں میں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، علیہا ان کے قلوب پر، کیوں؟ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم، بہت کم ایمان لائیں گے۔ یہود میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور اس قول کی وجہ سے، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، جو حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھا، انہوں نے بڑا بہتان باندھا۔ یہ بھی ان کے جرائم ہے، یعنی اتنے جرائم ہے نا جس قوم کی فطرت عادت خراب ہو جائے، اذا كانت طباع سوء فلا ادب يفيد ولا ادیب، قوم کی فطرت بگڑ جائے نا پھر خیر کی امید نہ رکھو۔ شر جب غالب ہو جائے اور آدمی کی فطرت خراب ہو جائے، اس سے پھر خیر کی امید کبھی نہیں رکھو کہ اس سے خیر بھی ہوگا کبھی، کی عمومی فطرت خراب ہو گئی تھی۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے جو حضرت مریم پر بہتان عظیم باندھا۔ نعوذ باللہ، کیا کہ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية، آپ کے والد تو بدکار آدمی نہیں تھے، نہ آپ کی والدہ بدکار تھی، آپ نے کیا کیا؟ اس لیے ان کے ہاں لکھا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت مریم جو ہے وہ بدکار تھی ابھی بھی۔ لیکن اسلام عجیب بات ہے، اسلام کا مسئلہ آتا ہے ایسے ایک ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، گلے مل لیتے ہیں۔ تحفظ کے لیے دیکھیں نا، جو بھی امریکہ کا صدر آتا ہے وہ سب سے پہلی آواز اس کی کیا ہوتی ہے؟ اسرائیل کا تحفظ۔ یہ تو بس اللہ کا بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میں دیکھ رہا تھا آج کل ہمارے حضرت مہدی کے حالات پورے ہو گئے، انشاءاللہ اس پہ میں ایک رسالہ تیار کر رہا ہوں۔ دجال کے حالات شروع کر دیے۔ کہتے ہیں نصف رمضان میں جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو نصف رمضان میں ایک آواز آئے گی آسمان کی طرف سے، اور اتنی زوردار آواز ہوگی کہ 70,000 لوگ مر جائیں گے اس سے، خطرناک قسم کی آواز۔ 70,000 لوگوں کے کانوں کے پردے پڑ جائیں گے، بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 عورتیں حمل ساقط کر دیں گی۔ یہ آواز لگے گا، اور پھر جو ہے وہ زمین کی طرف سے ایک آواز لگے گی، شیطان لگائے گا کہ یہ آواز غلط ہے، اس آواز میں کبھی نہیں آنا، اس کی آواز کے پیچھے مت جانا، یہ آواز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبردست انقلاب کے لیے ایک زبردست اس کی ضرورت ہے، یعنی امت پر اتنا جمود طاری ہے، اور ہمارے ذہن، ہمارے نظریات یا ہماری سوچ اتنی بدل چکی ہے کہ میرے خیال میں معمولی حرکت سے یہ قوم اٹھے گی نہیں، جاگے گی نہیں۔ ایک زبردست آواز اور ایک زبردست انقلاب کی ضرورت ہے، اور اسی کو الملحمۃ الکبریٰ سے تعبیر کیا گیا ہے احادیث میں کہ ایک بہت بڑی عظیم جنگ عظیم ہوگی، بڑی تباہیاں پھیلیں گی اس کے اندر، بہت بڑا نقصان ہوگا، انجام کے اعتبار سے اسلام کا غلبہ ہوگا، لیکن بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ دجال کا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی کائنات دنیا کی تاریخ میں دجال سے بڑا فتنہ کبھی نہیں آیا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو اس فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اگر میری موجودگی میں وہ فتنہ نکلا تو میں مسلمانوں کی طرف سے اس کے لیے کافی ہوں، اور اگر میرے دور میں نہیں نکلا تو میں اپنی امت کو اس کی کچھ علامات اور نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اس کی علامات اور نشانیاں یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پہلے، لیکن سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس میں خدائی کی باتیں، مطلب یہ ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی فتنہ تو ہے نا،
اور پھر تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ خدا کبھی نظر نہیں آ سکتا دنیا میں، وہ تو نظر آ رہا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہ ایک آنکھ بھی نہیں ہوگی، اور یہ اوپر کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پلکے کہتے ہیں، ابرو کہتے ہیں کیا، یہ پورا حصہ نہیں ہوگا صحیح۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس کو مسلمان پڑھ لیں گے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اس کو پڑھ لیں گے، بڑی طاقت قدرت ہوگی اس کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبردست معرکہ برپا ہونے والا ہے، اس لیے سورہ کہف کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ 10 آیتیں تو یاد کرو، صبح صبح اٹھ گئے الحمدللہ الذی، نہیں تو شروع سے لدے کا اندازہ آپ سب 10 بھی نہیں پڑھ سکتے، 3 پڑھا کرو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ یا آخر سے پڑھ لو یا شروع سے پڑھ لو، اتنے دجال سے حفاظت کی۔ تو ہاں کسی کو پڑھ سکتے، جمعے کا جو وقت بنتا ہے نا 24 گھنٹے، نہیں کہیں بھی پڑھ سکتے، گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، راستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو جمعے کے دن پڑھنے کا ذکر ہے، جمعے کے دن پڑھا کرو سورہ کہف، لیکن میں کہتا ہوں نا کہ اگر 3 آیتیں یا 10 آیتیں تم معمول بناؤ، اس کو اپنے معمولات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے۔ بعض چیزوں کا دیکھیں شاید ہمیں احساس نہ ہو، مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو احساس نہ ہو، لیکن انبیاء کو احساس ہوتا ہے، حساس لوگوں کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور یہود کے اس قول کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح کو، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے، یہود کا کہنا ہے ہم نے ان کو قتل کر دیا، لیکن ان بشاروں کو کیا معلوم ہے؟ دیکھیں نا، جس طریقے سے ہم حضرت مہدی کا انتظار کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، یہ باقاعدہ دجال کے لیے ان کی علامات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا آخری نجات دہندہ ہے، وہ ہمیں نجات دلائے گا، ہمیں حکومت دلوائے گا پوری دنیا کے اندر، ہمیں غالب کرے گا، اس کے لیے پوری تیاریاں شروع ہے۔ یہ بڑے بڑے منصوبے بن رہے ہیں، یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ ان کا معاشی نظام ہے، میڈیا کا نظام ہے، یہ سب دجال کی تیاریاں ہیں، یہ دجالی تہذیب کا حصہ ہے۔ اور دجال ایک شخص ہے، یہ جو مشہور ہو گیا، کوئی کہتے ہیں کہ فلاں ہے، کوئی کہتے ہیں امریکہ ہے، اب تو نئی باتیں مشہور ہو گئی، کہتے جی دجال جو ہے نا یہ اوباما ہے، یہ ایک آنکھ سے تھوڑا سا کانا ہے۔ ہم مجھ سے کئی لوگوں نے یہ کہا وہ ایک آنکھ سے تھوڑا سا کانا ہے، اس کے آتا بھی ہے، اس کے بال بھی گنگرالیاں ہوں گے، لیکن وہ بڑا قداور ہوگا۔ یہ تو بچے بھی نہیں ہیں اس کے، یہ بیچارے کہاں سے، تو بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح، ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے۔ اللہ فرما رہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے ان کو سولی دی ہے، ولکن شبہ لہم، لیکن یہ شک میں پڑ گئے، شبہ لہم، ان کو شک میں ڈالا گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ جب انہوں نے بنایا تو ان کے دور میں حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو شہید کیا، ان کے پیچھے پڑ گئے، بہت سخت منصوبے تیار کیے۔ روم کی حکومت تھی، گورنر سے رابطہ کیا، ان کے پاس گئے کہ آپ اس آدمی کو ختم کریں، یا حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ صرف ان کے اندر جو رسومات اور بدعات تھی ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے اور اس دین کے اندر جو ہے وہ جو تحریف وغیرہ انہوں نے کی تھی، خرابیاں پیدا کی تھی، ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سلسلے شروع کیے. یہ مخالف ہو گئے. انہوں نے جا کے گورنر سے شکایت کی، جو شام کے علاقے میں حکومت روم کی طرف سے گورنر تھا، ان کو شکایت کی. انہوں نے بات ادھر ادھر کر دی. انہوں نے آ کے پھر دوبارہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے اس آدمی کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا تو ہم بغاوت کر دیں گے آپ کے خلاف، کیونکہ پورا علاقہ ان کا تھا، حکومت کسی اور کی تھی ان پر. انہوں نے مرکز سے رابطہ کیا، کہنے لگے کہ ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم مخالف ہو گئی ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا دیکھیں اگر ایک آدمی امن میں رکاوٹ ہے تو اس کو سولی چڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سولی پہ چڑھا دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا، گھر کو محاصرے میں لے لیا چاروں طرف سے. اب عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، ایک آدمی کو اوپر سے چڑھایا، گھر پہ گیا، شمون قرینی. اس کی شکل شمون کہتے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے یا جو اندر گئے تھے ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہ بڑی دیر ہو گئی، پتہ نہیں لگ رہا. اب اندر گئے، دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل ایک آدمی، ان کو شبے میں قتل کر دیا. اب شک میں پڑ گئے کہ یار اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارے آدمی جو اندر گئے تھے وہ کہاں ہیں، اور اگر یہ ہمارے آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے. ولیکن شبہ لہم، شک میں پڑ گئے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دنیا میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہود کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا، ختم، بس عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں ہے دنیا میں. ان کا نظریہ یہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو یہود نے سولی پہ چڑھایا تھا، سولی دی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پھر زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، یہ کہتے ہیں. اور اسلام کا عقیدہ کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی دی ہے. یہ جو کراس کا وہ ہے نا نشان آج کل، یہ سلیب، یہ اس کی علامت ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو سولی دی ہے، ولکن شبہ لہم، لیکن شک میں پڑ گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فیہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیے، لفی شک منہ، البتہ ان کے بارے میں وہ شک میں پڑے ہیں، شک میں ہے. وما لهم به من علم الا اتباع الظن، نہیں ہے ان کو اس بارے میں کوئی علم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی یقینی علم ان کے پاس نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر گمان کی پیروی کرتے ہیں، گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ خیالات ہیں، یقینی علم نہیں ہے. وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا یقینی طور پر، یقین ان کے پاس نہیں ہے. اور اللہ فرما رہے کہ وہ زندہ ہے یقینی. 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اتریں گے، کہتے ہیں وہ جب آئیں گے تو اسلام مسلمان بڑے غلبے میں ہوں گے، لیکن ایک دم دجال کا فتنہ آئے گا اتنا خطرناک، سارے جنات شیاطین جب اس کے ساتھ مل جائے اس کی فوج میں، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا خطرناک فتنہ ہو. تو جب اتریں گے مسلمانوں کو دیکھیں کہ مسلمان بیچارے بڑے مطلب اس فتنے سے گھبرائے ہوئے، تو وہ فرمائیں گے کہ آپ لوگ ان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے، باہر میدان میں کیوں نہیں نکلتے. تو وہ مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو ہے نا یہ ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے فطرہ، بڑا خطرناک. وہ ایسا عجیب و غریب قسم کے کام کرے گا، بڑا جادوگر، پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ مختصر عرصہ رہے گا بڑا مختصر، کہتے 40 دن، پہلا ایک سال کے برابر، دوسرا 1 مہینہ، تیسرا 1 ہفتے، باقی 1 دن کے برابر. اور اس کی طاقت ایک حد تک چلے گی، اس کے بعد اس کی طاقت رک جائے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد تو وہ بھاگنا شروع کر دے گا اور اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے برف، پھر وہ خود بھاگے گا کہیں. عیسیٰ علیہ السلام ان کا تعاقب کریں گے.
تو یہ وما قتلوہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے اپنی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دیکھیں قرآن کریم سے ثابت ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی. وَإِن، ان دیکھیں عربی گرامر کا اصول دیکھیں، یہ پورے قرآن میں چلتا ہے. ان ہے نا لفظ ان، لفظ ان میں اسی آیت میں آگے کہیں الا کا لفظ آ جائے تو ان کا معنی ہوتا ہے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِن، ان کے بعد آیت میں الا کا لفظ ہے کہیں؟ ہاں دیکھ لیا، یہ اصول ہے عربی گرامر کے، یہ پکا اصول ہے. اب ان کا کیا معنی کریں گے؟ نہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی. اہل کتاب میں کوئی بھی نہیں. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، تو یہود کا تو کو قتل کر دیں گے، وہ ایک بھی یہودی کو نہیں چھوڑیں گے. نصارہ میں سے ان کا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ ایمان لائیں گے، ضرور بالضرور وہ ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے. یہ نصارہ، اب ایمان معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ غلبہ تو ہوگا مسلمانوں کا، اسلام کا پوری دنیا میں. تو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہی راجح تفسیر ہے. بس پوری تفسیروں میں آپ کہیں بھی دیکھیں تو راجح تفسیر کیا ہے؟ یہی تفسیر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر ان عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. اپنی جو باقی ماندہ زندگی ہے، 60 سال کی عمر ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے برابر اپنی عمر پوری کریں گے. یعنی اتنے شادی ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، حکومت کریں گے. حضرت مہدی کے بعد، حضرت مہدی کے دور میں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، لیکن حضرت مہدی کے انتقال کے بعد وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں گے. 60 سال تک تقریباً وہ رہیں گے. انتقال ہوگا، جنازہ ہوگا، تدفین ہوگی، سب ہے. تو فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر ضرور بالضرور وہ ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ بنیں گے. تو گواہ بنیں گے. 7ویں پارے میں تفصیل آئے گی وہاں پر جب گواہی دیں گے. سورہ مائدہ پارہ نمبر 7. یہ ہے یہود کی خرابیاں. اور خرابیاں فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ، پس ظلم کی وجہ سے، مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے جو یہودی ہے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان پر بہت ساری پاکیزہ چیزیں مختلف. اس میں جب ان کے مطلب یہ ہے بدعمالیاں بہت بڑھ گئی تو بعضی چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ان پر. حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. اسی طریقے سے وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بہت زیادہ. خود بھی عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے دوسروں کو، غلط فیصلے تورات کے ذریعے سے، اپنے دور میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دین میں رکاوٹ. آج بھی دین میں سب سے بڑا مسلمان تو ہے، لیکن ہمیں تو زیادہ نقصان پہنچا خود اپنے مسلمانوں کی وجہ سے، یعنی ہم مسلمانوں کو. پورا عمومی بات کر رہا ہوں، ہم سب، حکمرانوں سے لے کر عوام تک، علماء سے لے کر عوام تک، کوئی بھی طبقہ مسلمانوں کا
مطلب اچھے لوگ تو ہیں، اس کی وجہ سے دین قائم ہے. میں نہیں کہتا ہوں تاجروں میں ایک اچھا طبقہ ہوگا، حکمرانوں میں بھی نچلی سطح پر اچھے لوگ ہوں گے، علماء میں بھی اچھے لوگ ہیں، عام مسلمانوں میں بھی اچھے لوگ بہت ہیں، لیکن ایک عمومی اعتبار سے مسلمان میں بہت بڑی کمزوری ہے، دین میں بہت بڑے رکاوٹ ہے. یہ تو ہے. اس کے علاوہ دشمنوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یہود ہے دین میں. اب بھی دیکھیں میڈیا پر کتنی بے حیائی پھیلاتے ہیں، یعنی ہر چیز کو، میوزک کو دیکھو ہر چیز کا حصہ بنا دیا، اور سود کو دیکھو اتنا عام کر دیا کہ بچنا بڑا مشکل. معاشی اعتبار سے دیکھیں، پھر یہاں گناہوں کے اعتبار سے دیکھیں، یہ سب یہود میڈیا کے ذریعے سے معاشی اعتبار، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. گھر اب یہ اس کی آپ نے دیکھو گے، آئس کریم والا آئس کریم بیچتے کبھی کبھی موٹرسائیکل لے کر کے، اس کی گھنٹی آپ نے دیکھی ہے، ہر چیز سے میوزک، ہر چیز میوزک. اور بڑے دیندار لوگ ہیں، موبائل لگایا ہے، میوزک کی گھنٹی بج رہی ہے اس میں، اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے. مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جو ہے یہ ان چیزوں، مسلمان ان چیزوں میں کتنی کوتاہی کیوں کرتے ہیں. یعنی بالکل میں نے تو بعض ایسے ساتھیوں کو دیکھا جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہمارے ماحول میں بیٹھتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں نا تو آپ کہیں گے بس یہ وقت کا جنید بغدادی ہے. لیکن اس کے موبائل میں دیکھو گھنٹی جو ہے نا، وہ اس دن ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے میرے لیے دعوت کی تھی، تو ہم گئے تو بیٹھ گئے. آدمی ہے بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے دین کے بڑے مان، دعوت کی. اس کا میں نے موبائل جب کیا نا، موبائل جب گھنٹی بجی میرے ساتھ بیٹھے میوزک کی گھنٹی لگی ہوئی. تو یہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے اس وقت، آپ کو معلوم ہے امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا بے حسی، بہت زیادہ بے حسی کو، جمود کا ماحول ہے. احساس بالکل جیسے ہے نا، بالکل احساس. اپنا کام کر لیں گے، روڈ کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر دی، موبائل پہ باتیں کر، یہ نہیں معلوم کہ پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں. عجیب عجیب، یعنی بالکل. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں قربانی کے دنوں میں جانور جب روڈ پہ چلتا ہے نا، بالکل ایسے بے حسی کا ماحول ہے. دوسرے کا احساس، یہ چیزیں بہت کم ہیں. بے حسی. وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، ایک واخذهم الربا، اور ان کا لینا دینا سود. دیکھیں اس میں کون سی خرابی مسلمانوں میں نہیں ہے. ان تمام نشانیوں کو دیکھیں، یہود کی یہ خرابیاں، یہ جو مسلسل آج چل رہی، ان میں مسلمانوں میں کون سی خرابی نہیں ہے. انفرادی طور پر اگر لوگ بچے ہوئے ہوں بہت کم ہوتے ہیں. نظام ہمارا اس میں بالکل، نظام پورا اس میں جو ہے نا جکڑا جا چکا ہے. مسلمانوں کے جتنے نظام ہیں پوری دنیا میں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا لینا سود، لینا دینا. وَقَبْلُهُ عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود سے روکا گیا تھا. سودی لین دین کاروبار مت کرو. سودخور، سودی لین دین کاروبار کرنے والا بڑا خود غرض ہوتا ہے، وہ خود غرض بن جاتا ہے. اتنی خود غرضی اس میں آ جاتی ہے، وہ کہتے ساری انسانیت تباہ ہو جائے، میرا مفاد مجھے ملنا چاہیے. وہ قرض دیتا ہے کسی مقصد کے تحت، ہمدردی کے تحت کبھی نہیں دیتا. یہ جتنے بڑے بڑے ادارے بنے ہیں نا، کیا آپ سمجھتے ہیں ہمدردی کے تحت لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں؟ بینکنگ نظام ہے، انشورنس کا نظام ہے، یہ بڑا سارا جوا ہے، سود ہے. یہ کسی مطلب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ پیچھے اگر ان کا اپنا مفاد نہ ہو، کبھی بھی یہ اتنے بڑے بڑے بینک نہ ہو دنیا میں. مفادات ہے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَبْلُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا کھانا لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے. ہمارے حکمرانوں کے مالوں کو کیسے لیتے ہیں؟ دیکھو ہمارے حکمرانوں کے پیسے کہاں پڑے ہوتے ہیں معلوم ہے؟
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واپس ملیں گے؟ یہ تو دجال کے لیے جمع ہو رہا ہے سارا. مسلمانوں کے سرمایوں کو لوٹو، بینکوں میں رکھو، یہ کس کے لیے جمع ہو رہا ہے؟ دجال کے لیے. سب ہے، کسی کو نہیں ملے گا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا کھانا حکمران دیکھو یہ عذاب پر. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِبَعْضٍ، ہر ظالم پر بڑا ظالم مسلط ہے. یہ ہم پر مسلط ہے، ان پر وہ مسلط ہے، اور ان پر پھر دجال مسلط ہے. ہر ظالم پر ظالم ہے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا کھانا لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب، جو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن جو راسخین فی العلم ہے، جو بڑے مضبوط علم رکھنے والے ہیں، ان میں ہیں، ان میں جیسے تھے. اب تو بالکل ہی ختم ہو گئے. اب تو اکا دکا کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دینی تو اب تو گئے. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو مضبوط ہے، راسخ فی العلم کا مطلب جو مضبوط علم والے ان میں، ہاں راسخ. اچھا فی العلم منہم، ان میں سے. والمؤمنون، اور جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے. والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو. والمؤتون الزکاۃ، دینے والے ہیں زکوٰۃ کو. ایک طبقہ تھا ان میں، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اچھے علماء تھے، جو انصاف پسند لوگ تھے. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، دینے والے ہیں زکوٰۃ. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ ہیں ہم ان کو دیں گے اجر بڑا، اجر عظیم، بڑا اجر ان کو دیں گے. کافی یہود کا نا فرمایا کہ دیکھو یہود تو سارے اکثریت خراب ہو گئے عمومی، لیکن اچھے لوگ بھی ان میں تھے. اب بھی وہ اب تو مشکل ہے لیکن تھے ان میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے وہ راسخ فی العلم تھے. عبداللہ بن سلام تھے، بنیامین تھے، اسد تھے، اسید تھے، یہ ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے. یہ ایک تفسیر ہے. میں اصل میں گیا نہیں میں، لیکن میں نے اشارہ کیا، شاید آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا راجح تفسیر جمہور کی تفسیر یہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ میں نے اشارہ اس لیے دے دیا کہ میں پڑھا نہیں. یہ دو تفسیریں ہیں یہاں پر، بلکہ تین تفسیریں ہیں. میں نے جمہور کی تفسیر بتائی، وہاں کبھی تفسیر دیکھ لیں. اس میں جمہور علماء کی تفسیر اب تک جو امت متفق ہے اس پر، وہ تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. کیوں؟ پہلے کہہ دیے وما قتلوہ، یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اس کا مطلب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نا آسمانوں میں، خود قرآن نے کہہ دیا. تو جب زندہ ہے آئیں گے، ان کو غلبہ ملے گا پوری دنیا پر، پھر اس وقت یہ مانیں گے. مشہور تفسیر یہ ہے. یہ ترجمہ جو لکھا ہے نا، یہ مشہور تفسیر والا نہیں ہے، مرجوع والا ہے. اس میں کیا ترجمہ لکھا ہے دیکھیں آپ سے. ٹائم ہے ختم، 1 منٹ لے لو آپ کا ذرا. یہ دے دو تفسیر عثمانی دے دیں جلدی سے. ٹائم ہے، 1 منٹ ہے ہمارا. بڑی والی نہیں ہے، بڑی والی نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، وہ کسی نے اٹھا لی شاید. آپ سامنے سیٹ ہے؟ نہیں، اٹھا لی، کسی نے لے لیا.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی نہیں ہے. کیا یہ لائے ذرا میرے پاس, مجھے لا کے دے دو. کہاں ہے؟ اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے 100 عیسیٰ پر یقین لاؤں گے اس کی موت سے پہلے. دیکھیں, دیکھ رہے. اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے, بس ہو گیا, ہو گیا. اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے 100 عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے. یہود و نصارہ, لیکن یہاں نصارہ مراد ہے کیونکہ ابھی یہود بھی مراد ہے. ہاں تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ایک تفسیر وہ ہے, یہ جو تفسیر آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک ترجمہ یہ کہ اپنی موت سے پہلے, مطلب پھر بھی ایک نکلا, کوئی فرق نہیں ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہوں گے نا, یہ بھی زندہ ہوں گے. جتنے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے, لیکن یہ واضح نہیں بنتا, وہ واضح ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين.